بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اویس الرحمن آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ والدین کا ادب اور احترام کریں۔ ویسٹرن کنٹری کے اندر چونکہ فیملی سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہے، والدین کا ادب اور احترام، پیرنٹس کا رسپیکٹ، یہ تصور وہاں پر نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہاں پر بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کو یہ نہیں معلوم کہ میرا باپ کون ہے، والد کون ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اپنی ماں کا نہیں پتہ کہ میری ماں کون ہے۔ چونکہ وہاں پر فیملی سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہے، تو والدین کی رسپیکٹ کرنا، عزت اور احترام کرنا، ان کے سامنے ادب اور احترام کے ساتھ بات کرنا، یہ کنسیپٹ بہت کم ہے۔ دین اسلام ہمیں والدین کا ادب اور احترام کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اولاد کے اوپر یہ فرض قرار دیتا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں ان کے سامنے بات نرم انداز میں کریں، بات کو آہستہ آواز میں کریں، اف تک نہ کریں۔ اس سے مراد کوئی ایسا جملہ بھی نہ بولیں کہ جو والدین کے لیے اذیت کا باعث بنے، ایسا لہجہ نہ اپنائیں، بات کا ایسا انداز اور اسلوب اختیار نہ کریں کہ جو والدین کے لیے ناگزیر ہو۔ ہمارے ہاں چونکہ پاکستانی معاشرے کے اندر ویسٹرن سویلائزیشن کو نارملائز کیا جا رہا ہے، جس میں سرکاری سطح پر، اسٹیٹ کی سطح پر اولڈ سینٹر کھولے جا رہے ہیں کہ اولاد اپنے والدین کو وہاں پر جا کر چھوڑ سکتی ہے۔ جس طرح ویسٹرن کنٹری کے اندر کسی کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اپنے گھر سے اٹھا کر اولڈ سینٹر کے اندر چھوڑ آتے ہیں کہ اب یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، وہ ہمارے والدین کی دیکھ بھال کرے اور ان کی سہولیات کا خیال رکھے۔ پاکستان میں بھی اب اس طرح کے ادارے سرکاری سطح پر بنائے جا رہے ہیں کہ اولاد جب چاہے اپنی والدین کو اٹھا کر اولڈ سینٹر میں چھوڑ دے۔ اب وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بوڑھے لوگوں کی دیکھ بھال کرے، ان کی سہولیات کا خیال رکھے۔ اسلامی معاشرے کے اندر اولڈ سینٹر کا بالکل کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، بلکہ اسلام اولاد کے اوپر یہ پابندی عائد کرتا ہے، اولاد کے اوپر یہ ضروری قرار دیتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، وہ اپنے والدین کے سامنے ادب اور احترام سے پیش آئیں۔ کیونکہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو سب سے زیادہ اپنی اولاد کا وقت چاہیے ہوتا ہے کہ اولاد ان کے پاس بیٹھے، اس کی باتیں سنے، اس کے سامنے اپنی باتیں رکھے۔ جب اولاد والدین کی طرف توجہ نہیں دیتی، والدین بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، تو سب سے والدین کے لیے اذیت والا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ اولاد بیوی کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتی ہے، اپنی اولاد کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتی ہے، پیرنٹس کو بھول جاتی ہے، یا اس کو اگنور کرتی ہے، یا اس کو ٹائم نہیں دیتی، تو والدین کے لیے بڑا اذیت والا مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر بارہا تاکید کی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ جس طرح والدین جب اولاد چھوٹی ہوتی ہے تو والدین مشقت اٹھا کر اور تکلیف برداشت کر کے اولاد کے لیے کھانا، رہائش، غذا کا، تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ والدین کی غذا کا، ان کے کپڑوں کا، ان کے خوراک کا، ان کی رہائش کا، دیگر سہولیات کا خیال رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ہلاک ہو جائے کہ جو بڑھاپے کی عمر میں اپنے والدین کو پاتا ہے، اس کے باوجود وہ جنت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جنت میں جانے کے جو مختلف ذرائع ہیں، ان میں سے بیسک جو ذریعہ ہے وہ والدین کی خدمت کرنا بھی ہے، والدین کا خیال رکھنا بھی ہے۔ قرآن پاک کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے حق کا ذکر کیا ہے، وہیں پر والدین کے حقوق کا بھی ذکر کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ والدین کے سامنے اف تک نہ کہو، جب والدین کے سامنے بات کرو انتہائی نرم لہجے میں بات کرو۔ اس طرح دیگر مختلف احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم والدین کی جتنی ہو سکے رسپیکٹ کریں، ان کو ٹائم دیں، ان کو وقت دیں، ان کی بڑھاپے کی عمر میں خصوصاً خیال رکھیں، تاکہ ہم زندگی کے اندر بھی سرخرو ہو سکیں اور آخرت کے اندر بھی سرخرو ہو سکیں۔ والسلام۔